حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، حضور نے ارشاد فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو راتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالی ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر، فیقول، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں، الا مبتلا فوافیہ، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں، الا قضا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل، تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، تو طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دست طلب دراز کرے، میں اس کی جھولی خیرات سے، برکات سے، انوار سے، رحمتوں سے بھر دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں خاص طور پہ شب برات کو آوازیں دیتی ہیں اور بندوں کو پکارتی ہیں کہ کوئی رحمتوں کا طالب ہو، کوئی کرم نوازیوں کا سوالی ہو، کوئی میری دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا ہو، کوئی دستے طلب دراز کرنے والا ہو، میں اس کی جھولی بھر دوں اور اس کے دامن کو مالا مال کر دوں۔ تو لیلۃ الشعبان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پہ نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، ان میں شعبان کی نصف شب کو جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا نور برستا ہے، اس امت کی بخشش کا جو بہانہ رکھا ہے اور اس امت کے گناہوں کو معاف کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا ہے شب کو، اس کا ذکر ہوا۔ تو ہمیں ویسے تو ہر شب ذکر و فکر میں ہی بسر کرنی چاہیے۔ کسی نے کہا تھا ہر شب شب قدر است اگر قدر دانی، اگر تو قدر جانے تو ہر شب ہی شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ ہو تو لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر جیسی راتوں میں بھی لوگ محروم رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں خاص طور پہ اپنی طرف بلانے کے کتنے بہانے دیے ہیں تاکہ بھٹکے ہوئے، بہکے ہوئے، گناہوں میں پھنسے ہوئے لوگ اس کی رحمت کی آواز پہ لپکتے ہوئے دوڑ کے آئیں اور اس کی رحمت سے اپنا حصہ وصول کریں، اور ماضی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یہ شکر ہے کہ امت میں ان راتوں کو بیدار رکھنے کا سلسلہ موجود ہے، لیکن عموماً ہم نے ان مقدس راتوں کو بھی تقریباً کھلونا بنا لیا ہوا ہے، اور لیلۃ البرات کو اس قدر پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، جبکہ فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان راتوں میں ذکر و فکر کے ساتھ، دعا و استغفار کے ساتھ، عبادات کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، تسبیح و تحلیل میں اس رات کو گزارنا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے، ایک رسم کے طور پہ نہیں کہ ساری رات جاگے اور ہم توبہ کریں، صبح ہماری زندگی کے معمولات وہی ہوں جو ایک دن پہلے ہوں۔ سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے،
سچی توبہ کی شرائط ہے کہ ما قبل سے توبہ کرے اور آئندہ ان کاموں کے نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور جب اس پہ قائم رہے گا تو پھر اس کی توبہ قبول ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کے تیور نہیں بدلتا اور ساری رات توبہ توبہ پکار اٹھتا ہے، تو ایسی توبہ سے توبہ بھی توبہ توبہ کرتی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہا ہے۔ تو ہمیں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ سچی توبہ اپنے گناہوں سے کرنی چاہیے۔ زندگی کی قیمتی سانسیں اور لمحے اور گھڑیاں ہماری تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ کل جو بڑے طاقتور تھے آج وہ کمزور ہیں، کل جو جوان تھے آج بوڑھے ہیں، کل جو بچے تھے آج وہ جوان ہیں، آج جو بوڑھے ہیں کل قبر کا رزق بننے والے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم اٹھنے والا اگلا قدم کہاں رکھ رہے ہیں۔ زندگی مختصر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موت کا وقت دیا ہے اللہ کی نظر میں، اس کے علم میں متعین ہے، لیکن ہمیں اس کی قطعاً خبر نہیں ہے۔ یہاں بوڑھے اور بچے اور جوان کی کوئی تمیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہمارا اٹھنے والا اگلا قدم موت کی وادی میں ہے یا ابھی زندگی کی سانسیں باقی ہیں۔ تو اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہر رات کو توبہ کر کے سو، اس خیال سے کہ یہ زندگی کی کہیں آخری رات نہ ہو، اور ہر نماز کو ادا کرو اس خیال سے کہ کہیں یہ زندگی کی آخری نماز نہ ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی وفات کا اچانک اعلان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہم نے ابھی تو اس کو سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن وہ جہاں بھی ہے موت جب آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے سخت فکر مند ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کی حضور رجوع، توبہ اور انابت سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ہر طرح سے جو ہے وہ منظم اور مرتب کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالی جل شانہ نزول اجلال فرماتا ہے، جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے، باقی اللہ تعالی جل شانہ اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو نزول فرماتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا پر، فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ قبیلہ بنو کلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے۔ ان کی بکریاں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت
زیادہ تھی۔ تو یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، سارے گناہگار بخشے جاتے۔ ام المومنین نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ پر نور عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى ہے، پھر فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور سنو صبر کا ثواب جنت ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص امراء، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقصوم نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے۔ لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور طرح طرح کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور امراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت سیراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے۔ سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت، اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت، اس کا کیف و سرور، اس کی عذوبت اس طرح راحت بخشتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ
وفرحۃ عند لقاء رب، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وہ لمحے مسرتوں کے ہوتے ہیں، ایک روحانی احساس ہوتا ہے. اتنا لمبا دن، اتنا سخت دن، گرمی کی شدت، مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا. ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے، وہ ایک لذت ہوتی ہے، روحانی تسکین ہوتی ہے. آج کل وہ افطار کے دسترخوان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں ریا سے، تصنع سے، اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے. تو اس میں امراء کو اور شخصیات کو بلایا جاتا ہے اور ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا. تو پھر ظاہر ہے رسمن تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اذان کی آواز نہیں آتی، افطار کے لمحے نہیں آتے. تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی لقمہ اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اور وہ بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، تو کیا اس کو کوئی روحانی حظ، کوئی سرور، افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کتنا بے چین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص ہے کمزور ہے، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے، اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن ٹھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی. تو وہ گھونٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے. اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر، گرم موسم، زباں کانٹا، حلق خشک، اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا. تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ، روحانی مسرت کی کیفیت. اور دوسری کہ جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب، سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خشک حلق، اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی، انتڑیاں بھی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، زبان بولے نہ بولے، ایک ایک رواں اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے، اور تشکر انسان کے رگو ریشہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی سرشاریاں، اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں. تو کہا للصائم فرحتان، روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے اندہ فطر ہی جب وہ روزہ کھولتا ہے، روحانی فرحت بھی، جسمانی فرحت بھی. وفرحۃ عند لقاء رب، اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے گا. تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، روزہ دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اصل افطار تو وہ ہوگی نا، اللہ اکبر، اصل تو شربت دیدار ملے گا جو روح کی پیاس بجھا دے گا، جو من کی بھوک مٹا دے گا. تو کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء رب، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی، جب من کی پیاس بجھے گی، اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کے لو لو دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں. وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں. تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی. کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا. تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے. فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ صیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا. آپ شریعت بیضا کو
बनज़र अमीक मुताला करके देखें, माह सियाम में बहुत ज्यादा इस बात पे जोर दिया गया है कि रोजा इफ्तार करवाओ। अपने घर में बैठ करके रोजा इफ्तार कर लेना ये भी सादत मंदी है, रोजा नसीब हो जाए, लेकिन इस बात पे बहुत जोर दिया गया है माह सियाम में कि एक माहौल पैदा हो, लोगों को इफ्तार करवाएं ताकि तमाम लोगों तक अल्लाह ताला की नेमतें पहुंचे और लोगों तक जो है वो रमजानुल मुबारक की बरकतें पहुंचे। तो इरशाद फरमाया वमन फत्तरा फीह साइमन, जिसने रोजेदार का रोजा इफ्तार करवाया, काना मगफिरतन लिजुनूबिही, तो वो इफ्तार करवाने वालों के गुनाहों की बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये इफ्तारी गुनाहों की मगफरत का सबब बन जाएगी। व इत्का रकबत ही मिनन नार, और आतशे दोजख से गर्दन की आजादी का मुजदा जहां फिजा बन जाएगा। ये अमर कि उसने किसी का रोजा इफ्तार करवाया। वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैर अन यनकुसा मिन अजरिही शै, और रोजा इफ्तार करवाने वाले को रोजा रखने वाले जितना अजर ही दिया जाएगा, लेकिन रोजा रखने वाले के अजर में भी कोई कमी नहीं वाक़या होगी। जितना उसने सारे दिन की भूख और प्यास काट करके तकलीफ उठा करके रोजा रखा, जिसने शाम को उसको इफ्तार कर दिया उतना ही सवाब उसको अता कर दिया जाएगा, उसका अजर कम किए बगैर। अल्लाह अकबर, ये उम्मत के लिए अल्लाह ने क्या पैकेज दिया है, क्या करम नवाजियां हैं इस उम्मत के लिए। आका करीम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स सुबह से लेकर जोहर तक मजदूरी करता है, उसको एक कीरात दिया जाता है, और एक शख्स जोहर से लेकर असर तक मजदूरी करता है, उसको भी एक कीरात दिया जाता है, और एक असर से लेकर मगरिब तक मजदूरी करता है, उसको 2 कीरात दिए जाते हैं। फरमाया पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है, और तीसरी मिसाल मेरी उम्मत की है। यहूदियों ने और ईसाइयों ने इस पे एतराज किया कि हमारा अजर क्यों थोड़ा है, तो मेरे और आपके आका मौला ने फरमाया तुम्हारा थोड़ा नहीं, हमारा ज्यादा है। आजकल अगर 1000 रुपया मजदूरी चलती हो मजदूर की, तो कोई शख्स सुबह से शाम तक एक शख्स से मजदूरी करवाए और 1000 रुपया दे दे, और दोपहर को अड्डे से जाके एक मजदूर और ले आए, शाम को उसको भी 1000 रुपया दे आए, और एक शख्स को असर के वक्त लाए उसको 2000 रुपया दे दे, तो 1000 वाला कहे कि मेरे से ज्यादती हुई है, तो उससे ज्यादती तो नहीं हुई, उसे तो पूरी मजदूरी दी गई है। अब इस पे मेहरबानी हुई है, इस पे रहमत हुई है। तो कहा यहूद और नसारा की ये मिसाल है, एक सुबह से जोहर तक मजदूरी करे उसको 1 कीरात, एक जोहर से असर तक मजदूरी करे उसको भी 1 कीरात, और तीसरा बहुत थोड़ा वक्त असर से मगरिब तक मजदूरी करे उसको 2 कीरात। कहा ये उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलावात को दिया गया नूर है। तो एक शख्स ने सवेर से लेकर शाम तक रोजा रखा, भूख काटी, प्यास काटी, सख्त शिद्दत की गर्मी सही, और एक शख्स ने शाम के वक्त उसको रोजा इफ्तार करवा दिया। और सुनो हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान, जब हुजूर ने फरमाया कि उसको पूरा अजर मिलेगा पहले के अजर को कम किए बगैर, तो सहाबा का तो दिल तड़पने लगा कि ये कितनी बड़ी बात है। अब आप जानते हैं कि ये जमाना ऐसी मुआशी खुशहालियों का नहीं था, लोगों के पास तो नाने शबीना भी मुयस्सर नहीं होता था। तो सहाबा ने जो सवाल किया, कालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफत्तिरु साइमा, हम में से तो हर बंदा ये ताकत नहीं रखता कि रोजादार को रोजा इफ्तार करवा दे। तो ये इतनी बड़ी सादत, तो ये तो फिर अहले ज़र ही ये सादत हासिल कर पाते हैं। हमारे जैसे लोग तो फिर जो मालो दौलत नहीं रखते, तो वो तो फिर ये सादत नहीं हासिल कर पाएंगे। तो मेरे और आपके आका मौला ने क्या फरमाया, काल हुजूर ने इरशाद फरमाया, योतिल्लाहु हाज़ा सवाब, ये सवाब अल्लाह उसे शख्स को भी अता करेगा, मन फत्तरा साइमन अला मज़क़ति लबनिन और तमरतिन और शरबतिन मिन मा, फरमाया कि ये अजर अल्लाह उसको भी अता करेगा जिसने किसी का रोजा 1 घूंट दूध से खलवा दिया, या 1 खजूर से खलवा दिया, या पानी के 1 घूंट से उसका रोजा इफ्तार करवा दिया।
لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے۔ کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا۔ نماز عصر کے بعد شروع ہوتا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا۔ پانی بھی وہاں سے لیا، گلاس بھی وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر! فرمایا دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس یا ایک کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ سنو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کو کوثر کے جام نصیب ہوں گے حشر کی گرمی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتان لا غنا بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم